نظرہ و حفظ کی تکمیل کے بعد شعبہ عالمیت کے درجے ششم مشکات شریف کے طلبہ عبد الرحمن ابن حافظ محمد ساجد اشاعتی، ذیشان انجم غوث الورا، حبیب الرحمن عبد الحمید، محمد شعیب مسعود احمد، محمد مشفق خالد اختر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، انقلاب آفری، پرمغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حامل ہوا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس جلسے کے مقرر خصوصی شیخ الحدیث سراج العلوم دھولیا حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت عالیہ میں دست بستہ ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مشکات شریف کا آخری درس دے کر اور اپنے قیمتی پند و نصائح سے نواز کر ہم سب کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ کتابوں سے نہیں ہوتے وہ حاصل علم کے دھارے، کتابوں سے نہیں ہوتے وہ حاصل علم کے دھارے، اکابر کی نظر سے جو کہ مل جاتے ہیں شہ پارے۔ زمانے میں ہدایت کے یہی سرچشمے ہیں سن لو، زمانے میں ہدایت کے یہی سرچشمے ہیں سن لو، دکھائے شب میں جیسے راہ ماہ کامل اور تارے۔ ٹھیک اس کو ہاتھ میں دے دیجیے نا، ہاں پھر ادھر بھی اچھا ہے۔ ہلو، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله تعالى. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قابل صدر احترام صدر محترم معزز علماء کرام، مدرسہ دعوت الحق کے ناظم محترم، موقر و معزز اساتذہ مدرسہ دعوت الحق صاحبان، محترم بزرگوں، موقر بھائیوں، اور اس گلشن علم کے بہت ہی ہونہار باصلاحیت عزیز طلبہ، اور اس مدرسے کی شاخ نسواں کی موقر معلمات صاحبات، اور قابل احترام خواتین اسلام، اور اس ادارے کی شاخ دعوت الحق نسواں کی ہونہار طالبات، ہم سنتے تھے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاسی مصروفیتوں میں مصروف رہ کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ تو کبھی 1:30 بجے رات کو، کبھی 1 بجے رات کو، کبھی 2 بجے رات کو سیاسی مصروفیتوں سے فارغ ہو کر دارالعلوم آتے تھے، اور وہیں اعلان ہو جاتا تھا کہ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، دور حدیث کے طلبہ دارالحدیث میں حاضر ہو جائیں۔
سارے طلبہ اتنی رات کو حاضر ہو جاتے تھے۔ اسی منظر کا جو تصور تھا اس کی مشاہد جھلکیاں یہاں محسوس ہو رہی ہیں کہ تقریباً 12:30 بج رہے ہیں اور مشکات شریف کی طلبہ مکمل نشیط ہو کر، اور آپ تمام آپ لوگوں کو اللہ قبول فرمائے، مکمل طور پر متنبہ ہو کر، متیقظ ہو کر، منتبہ ہو کر یہاں تشریف فرما ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں میں نیند سجائے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی اونگ رہے ہیں، لیکن وہ بھی آنکھیں کھول کر ماشاءاللہ مکمل طور پر بیدار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے المصابیح، بڑا کارآمد مجموعہ ہے، لیکن اس مجموعے میں مشکات شریف کے جو مؤلف ہیں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، انہیں اور ان کے کچھ معاصر علماء کو یہ خامی نظر آئی کہ المصابیح ہے تو بہت ہی مفید کتاب، لیکن اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کے نام ذکر نہیں کیے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہوتا المصابیح نامی حدیث پاک کی کتابوں میں جو روایت متن حدیث کی شکل میں مذکور ہے اس کے راوی کا نام بھی تحقیق کر کے درج کر لیا جائے تاکہ فائدہ اور زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ حدیثیں جو متن حدیث کی صحیح حدیثیں ہیں، ان کی تخریج بھی نہیں ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا ان حدیثوں کی تخریج کر لی جائے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، صحاح ستہ کے علاوہ کسی اور کتاب کی ہے، تو اس کا فائدہ علمی اعتبار سے اور زیادہ قوی ہو جائے گا۔ یہ عظیم کام بہت سارے معاصر علماء کے ذہن میں آیا، لیکن خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر یہ کتاب ترتیب دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سامنے یہ کتاب مشکات المصابیح کے نام سے آج بھی مدارس میں اس حیثیت سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بخاری شریف اور صحاح ستہ اور دور حدیث کی کتابیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ عرب کے علماء مذاق اڑاتے ہیں، عرب کے علماء ہنستے ہیں کہ جس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں ترتیب تو اس کو آپ 1 سال میں کیسے مکمل کر لیتے ہو؟ تو ان کو اصل میں معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں بخاری شریف اور صحاح ستہ کی کتابیں آنے کے پہلے یہی کتاب مشکات شریف منتہا کتاب مانی جاتی تھی حدیث پاک کی، اور اس کتاب کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کو بالامعان اگر طالب علم پڑھ لے مکمل طور پر تو واقعی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ صحاح ستہ اور دوسری حدیث کی کتابیں بالکل آسان ہو جائیں گی، کیونکہ بخاری شریف میں تو مقررات بہت زیادہ ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں مقررات بہت زیادہ ہیں، لیکن مشکات میں چند ہی مقرر حدیثیں ہیں، چند گنی چنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، باقی ساری حدیثیں غیر مقرر ہیں۔ اس اعتبار سے مشکات شریف دور حدیث کے طلبہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ابھی آپ حضرات مشکات شریف کی اس حدیث کو پڑھے ہیں، اس حدیث کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جس باب کے تحت ذکر فرمایا ہے وہ ہے باب ثواب ہذہ الامہ، بہت جاندار باب قائم کیے ہیں۔ مصابیح میں 2 ہی قسم تھی، ایک تو قسم حدیثوں کی تھی صحاح کی، اور ایک قسم حدیثوں کی تھی حسان کی۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ یہ فرمایا کہ کتاب کا عنوان جنرلی قائم کیا، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ،
کتاب الحج وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اس کتاب کے تحت مختلف ابواب قائم کیے۔ تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ کتاب المناقب ہے، فضائل کا باب، منقبتوں کا باب۔ اس کے ضمن میں جو چھوٹے چھوٹے باب عنوان قائم کیے ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب ہیں مختلف درجات کے اعتبار سے، اور اخیر میں یہ باب ہے باب ثواب ھذہ الامہ، اس امت کے ثواب کا باب۔ یہ منقبت ہے، فضیلت ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد کے آنے والے مسلمان صاحب ایمان کسر نفسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تواضع اور انکساری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسر نفسی ہو جاتی ہے، اور جذبات کو، عزائم کو بلند کرنے کے بجائے وہ بالکل بجھ جاتے ہیں۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو منقبتیں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام کے بعد تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا مقام، ان کے بعد تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا مقام، یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو 3 قرون ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن مبارک، پھر اس کے بعد والے اہل ایمان کا قرن مبارک جو تابعین کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ ہے، ان کے بعد کا جو قرن مبارک ہے وہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا مبارک قرن، اس کے بعد کا جو قرن مبارک ہے وہ تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم لوگ تو گئے گزرے ہو گئے، ہم لوگ تو کسی کام ہی کی نہیں رہے، ہمارا تو کوئی ویلیو نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث مؤلف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر فرما کر بعد کے آنے والے مسلمانوں کی اتنی زبردست حوصلہ افزائی کی ہے کہ ان کے سارے عزائم جمع ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ حضرات جانتے ہیں اسی مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، اگرچہ وہ بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت اور فضیلت۔ وہ صحابی نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان بھی لا چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے تھے، اس وجہ سے وہ صحابیت کا فضل اور شرف حاصل نہیں کر سکے۔ تابعی تھے لیکن ان کی فضیلت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ اس مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ اسی نمونے کی یہ حدیث ہے کہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اصحاب خیر ہیں، وہ بھی اصحاب فضل ہیں، وہ بھی اصحاب شرف ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو یہاں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں کئی ذکر کی ہیں، فصل اول میں، فصل ثانی میں اور فصل ثالث میں، تینوں فصلوں میں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور آخری حدیث جو ہمارے عزیز طلبہ نے پڑھی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت بہز ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہز یہ ان کا نام ہے اور حکیم ان کے والد کا نام ہے۔ عن ابیہ کا مطلب یہ اپنے والد حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں، عن جدہ، اور وہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے، حکیم اپنے دادا سے نہیں بلکہ حکیم اپنے صاحبزادے بہز کے دادا جو معاویہ ابن حیدہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں۔
ان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بطور تفسیر کے تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لیے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، ظاہر کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں، کیونکہ وہی قرآن کریم کے مخاطبین اولین ہیں، کنتم، تم۔ اور کچھ صحابہ کرام اور علماء کرام رضی اللہ تعالی عنہم رحمۃ اللہ علیہم کی رائے یہ ہے کہ اس سے صرف صحابہ کرام مراد نہیں ہیں، بلکہ بعد کے آنے والے علماء، فضلاء، شرفاء بھی مراد ہیں۔ اور اسی رائے کو ترجیح دے کر مؤلف کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب و ثواب حاضر الامہ کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر فرمائے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم تتمون 70 امتا، تم مکمل کرو گے 70 امتوں کو۔ 70 کا مطلب 70 یعنی 10 20 30 40 50 60 70 یہ عدد نہیں ہے، بلکہ 70 کا لفظ یہ کثرت عدد کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ یہاں 70 سے مراد عدد 70 متعین اور محدد نہیں، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے کہ تم بہت ساری امتوں کو مکمل کرو گے، یعنی تمہارے بعد بہت ساری امتیں بڑی بڑی خوبیوں والی پیدا ہوں گی، انتم خیرہا و اکرمہا علی اللہ تعالی، لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہوگے اور اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معزز ہوگی۔ اس حدیث کو امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما کر پھر یہ بہت شاندار ہم کو علمی فائدہ عطا فرمایا ہے کہ اس حدیث کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے، اور دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے شاندار حکم ہیں، فیصل ہیں احادیث پر تبصرہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، غیر مقبول نہیں ہے، بلکہ یہ حسن ہے۔ اب اس میں ہم کو ایک بہت اہم پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ جزوی فضیلت بعد کے آنے والے مسلمانوں کو یقینی طور پر حاصل ہے، کلی فضیلت تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے، اور پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین رحمۃ اللہ علیہم کو حاصل ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کو حاصل ہے، اور تبع تابعین کے بعد سے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کی جزوی فضیلتیں ہیں، ان کو سراہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس باب میں اتنی شاندار روایتیں ہیں کہ اگر یہ پوری فصل ثالث، اگر ہم فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث کو پڑھیں تو ایسا لگے گا جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے جوائز دے دیے ہیں حوصلہ افزائی کے، اتنے انعامات دے دیے ہیں حوصلہ افزائی کے، کہ جیسا لگتا ہے ساری زمین سونے سے بھر گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی دیکھیے، اس باب میں باب و ثواب حاضر امہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ناسن وہ لوگ ہوں گے یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم ہم لوگوں کو انعام دیا ہے،
ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ کیسے کیا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ایک ایک مسلمان مجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ اپنے اہل و عیال اور پورے مال و دولت کو قربان کر کے صرف مجھے دیکھ لے، ایسی وہ تمنا کرے گا۔ اور حقیقت ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی زیادہ تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کیسے ہو سکتی، ذرا بتائیے نا۔ کوئی دعا ہو، کوئی ورد ہو، کوئی درود پاک ہو کہ ہم اس کو پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو زیارت ہو جائے۔ ایک طالب علم نے دارالعلوم دیوبند کے زمانہ تعلیم میں، ہم لوگ 1975 سے 80 تک دارالعلوم دیوبند میں رہے، ایک طالب علم نے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، چھتہ میں جو رہا کرتے تھے، بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھاتے تھے، ہم بھی ان سے جلد ثانی مکمل پڑھے ہیں اور جلد اول کے کچھ اجزاء بھی پڑھے ہیں۔ ان سے اس طالب علم نے پوچھا کہ حضرت میں بار بار خواب دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی تک پہنچ گیا، ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد نبوی تک پہنچ گیا، لیکن روضہ پاک تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچ جا رہا ہوں تو روضہ پاک پر بھی حاضر ہو کر وہاں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم درود شریف کتنا پڑھتے ہو؟ کہا دن بھر پڑھتا ہوں، جب مجھے وقت ملتا ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں، جب مجھے وقت ملتا ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو؟ بولے نہیں، نماز
اور وہ سجدہ شکر ادا کر رہی تھی. ہم سنتے ہیں لیکن آج تو ہمارے زمانے میں یہ چیز ہو رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو متفق علیہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے. آپ نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ کے دین پر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، جو ان کا نقصان کرنا چاہیں گے، مخالفت کر کے قطعاً نقصان نہیں کر سکیں گے. کتنے بچے شہید ہوئے، کتنے جوان شہید ہوئے، کتنے عورتیں شہید ہو گئیں، لیکن ان کے جذبات آج بھی زندہ ہیں. ہم لوگوں سے زیادہ قوی. حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ اسی خوبی پر قائم رہیں گے. پھر فصل ثانی میں کتنی پیاری حدیث ذکر کی ہے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. کیا پیاری مثال دی ہے، سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں تمثیلات اگر ڈھونڈ کر آپ ایک کتابی شکل دینا چاہیں تو مکمل کتاب بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افصح الفصحاء ابلغ البلغاء ہیں. آپ کی پیاری حدیثوں میں جو تمثیلات ہیں، جو آپ مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائے ہیں، وہ اتنی پیاری پیاری مثالیں ہیں، اتنی شاندار مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو پوری کتاب ترتیب ہو جائے گی. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یدری اولہ خیر ام آخرہ. بارش برستی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے برسنے والی بارش یہ بار آور ہے یا آخر میں جو بارش ہوئی وہ بار آور ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ابتدا میں تشریف لائے ہیں، وہ تو انتہائی مفید ہیں، پوری کائنات کے لیے انتہائی مفید ہے، خیر الامم ہے. کنتم خیر امتن کے مصداق اول ہے. لیکن بعد کے آنے والے مسلمانوں کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی طرح مثال دے کر فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد چاہے وہ کتنے بھی آخر میں پیدا ہو وہ خیر ہے، بہتر ہے، مفید ہے، انتہائی نافع ہے جیسے بارش. اس کے بعد اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. اگر ساری حدیثوں کو ہم اسی طرح بولتے رہیں رات گزر جائے گی. بہرحال یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. اس حدیث میں جو اللہ پاک کا ارشاد ذکر کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. ہمیں کم از کم اس عنوان کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ ہم معمولی لوگ نہیں. اسی مالیگاؤں میں میں نے پاور لوم کے مزدور کو دیکھا. یہ مدرسہ دعوت الحق کا جلسہ ہے جس کی واقعی شاندار امتیازی شان ہے کہ ناظرہ پڑھنے والے بچے بھی بہت شاندار تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پورا مکمل قرآن ناظرہ پڑھے ہیں. حفظ قرآن کرنے والے بچوں نے بھی الحمدللہ پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، یاد کیا ہے. بلکہ جو طلبہ تقریر کر رہے تھے عربی میں، اردو میں، ان کا تلفظ بھی عربی الفاظ کا ایسا تھا جیسے کہ یہ تجوید کے ماہر ہوں. یہاں اس حدیث پر اور قرآن کریم کی اس آیت پر ہماری نگاہ جاتی ہے تو مالیگاؤں کی منقبت بھی سامنے آتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے مسلمانوں سے مجھے بہت محبت ہے. آپ لوگ نہیں جانتے آپ کی خوبیاں کیا ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے اندر کیا کیا یاقوت و مرجان اللہ نے رکھے ہیں، کیا کیا عالی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، کیسے کیسے آپ کو سنہری صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے. تجوید کا یہ امتیازی وصف مدرسہ دعوت الحق کا بالکل عیاں ہو گیا. میں نے کسی مجلس میں شاید یہ کہا تھا، کچھ ساتھی سمجھنے لگے تھے مبالغہ ہے کہ گجرات سے زیادہ ہمارے مفتی صاحب ناراض نہ ہوں، گجرات سے زیادہ تجوید کی خوبیاں مالیگاؤں میں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ ہم نے اپنے بچوں میں دیکھی. یہ تو آج ہم نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا پہلے
میں جمیعت القراء کی ایک نشست میں قراء کی قراتیں سن رہا تھا. ناظم جلسہ نے کہا کہ اب میں ایک ایسے قاری کو پیش کر رہا ہوں جو ٹھیلا ڈھکیلتا ہے، سبزی بیچتا ہے، پھل فروٹ بیچتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ پابندی سے آ کر قرآن تجوید سے پڑھ رہا ہے. اس مزدور نے جب مائک پر قرآن ترتیل سے پڑھا ہے، یقین جانو اگر پردے کے پیچھے سے کوئی سنتا تو سمجھتا یہ قاری عبد الباسط کا شاگرد ہے. اتنا شاندار اس نے پڑھا تھا. حلیہ اس کا وہی مزدوروں جیسا، ایسے لمبا جبہ اور ایسے صدری اور اس طرح کا صافہ، ماشاءاللہ ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت. بیچارہ بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے جیسے ایک مزدور ہوتا ہے اسی حال میں وہ آیا تھا، اور قرآن اتنا شاندار پڑھا کہ میں عش کرتا رہا. مالیگاؤں کے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو خوبیاں دی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کو اپنے سامنے رکھو. آپ لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نمودار کیے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، ظاہر کیے گئے ہو. آپ کے ذریعے پوری دنیا کو فائدہ پہنچنا چاہیے، صرف یہ چند بچوں کو نہیں کہ قرآن تجوید سے یہ پڑھ لیں، حفظ قرآن تجوید سے پڑھ لیں اور مشکات شریف بہت شاندار انداز میں پڑھ لیں، بلکہ یہ کوشش ہم اتنی عام کریں کہ پوری دنیا تک یہ کوشش پھیل جائے. اللہ اس ادارے کے فیض کو عالمی بنا دے. اور چند باتیں میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا. عزیز طلبہ، آپ لوگ ایک اپنا ہدف رکھے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے. اللہ آپ کا امدادی داخلہ امتیازی شان سے فرمائے اور وہاں آپ ممتاز اول کی پوزیشن سے کامیاب ہوتے رہیں. عزیز طلبہ، ہم جب دارالعلوم دیوبند سے جا رہے تھے مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے تو ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے ہم لوگ تو سب کچھ دیوبند میں پڑھ ہی چکے ہیں، اب مدینہ منورہ جا کے ہم کو کوئی خاص علمی فائدہ تو ہوگا نہیں. تفسیر بھی ہم نے یہاں پڑھ لی ہے، حدیث بھی ہم نے یہاں پڑھ لی ہے، فقہ بھی ہم نے یہاں پڑھ لیا ہے، بلاغت و فصاحت بھی ہم نے یہاں پڑھ لی ہے، نحو و صرف بھی ہم نے یہاں پڑھ لی ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے دینیات کا جس کو ہم نے نہ پڑھا ہو؟ اب ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی جو نسبت عالیہ ہے وہ تو یقیناً ہم کو حاصل ہو جائے گی. جوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یقیناً ہم کو حاصل ہو جائے گی. ذہن میں یہی ایک خیال تھا، لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ علم کسے کہتے ہیں، تدریس کسے کہتے ہیں، تعلم کسے کہتے ہیں. یقین جانو اساتذہ کرام اتنے مشفق، اتنے مہربان کہ ہمارے سگے باپ بھی اتنے مہربان نظر نہیں آئے. نہ وہ پڑھانے والے ہمارے استاذ محترم، نہ وہ پڑھانے والے. شرح ابن عقیل یہ جس متن کی شرح ہے، الفیہ ابن مالک اس کی ایک شرح اور ہے، شرح اشمونی جس کو حاشیۃ السبان بھی کہتے ہیں، بہت ادق، بہت مشکل، شرح جامی سے بھی مشکل ہے. وہ کتاب ہم کو ایک استاد پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے کسی طالب علم کے ایسے انگلی اٹھا کر کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، جائیے، اشارہ کرتے چلے دوران درس کہاں جائیے. ہمارے ناظم محترم نظم و ضبط میں بڑے لوہے ہیں، حدید ایک دم ٹائٹ. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ڈسپلن اور نظم و ضبط میں یہ ہونا ہی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی اپنی شان الگ الگ رکھتے ہیں، تو یہ عمری شان ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ استاد کسی طالب علم کی اجازت لے کر باہر جانے پر اجازت دیتے تھے، پھر آنے پر وہ کھٹکھٹاتا، سلام کر کے آنا چاہتا تھا، فوراً دروازہ کھول کر آ جائیے. کوئی طالب علم انگلی اٹھا کر سوال کرتا تھا، فوراً درس روک کر اس کا جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ اس نے پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، اس نے پوچھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا درس ہوتا ہی نہیں تھا، صرف بچے سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. اس وقت اگر کوئی طالب علم خفا ہو کر کہتا تھا خاموش بیٹھو، درس نہیں ہو پا رہا ہے،
سوال کرتے چلے آ رہے ہو. تو استاد محترم کہتے خاموش ہو جاؤ تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اگر یہ 100 مرتبہ بھی مجھ سے سبق سمجھنے کے لیے پوچھے گا تو میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا. کیا شفقت و محبت ہے. یہاں سے جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ واقعی علم حاصل کرنا اور تدریس کا فن کسے کہتے ہیں. مجھے ایک عنوان پر مقالہ لکھنا تھا. میرے جو مشرف استاد تھے وہ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ میری گاڑی پر چلو. میرے گھر قبا میں رہتے تھے. مجھ کو کلاس سے جیسے میں باہر نکلا اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھ کو قبا لے گئے. مجھ کو کھلایا پلایا بہت ادب و احترام سے اور بہت ہی شفقت و محبت سے مجھ کو بٹھایا. اس کے بعد انہوں نے جامعہ ازہر میں جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا ڈاکٹریٹ کے لیے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہ اسی عنوان سے ملتے جلتے عنوان کا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ مقالہ میرے بیٹے لے جاؤ اور اسی سے فائدہ اٹھا کر تم اپنے مقالے کی تکمیل کرو. ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ غیر مطبوعہ تھا. مخطوطات کوئی دیا نہیں کرتا کسی کو، لیکن انہوں نے اپنے ایک طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے مخطوطہ مجھے دے دیا. سال بھر وہ میرے پاس رہا. کلاس کے طلبہ کہتے تھے کیسے کیا انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کا پورا مقالہ آپ کو دے دیا جبکہ مطبوعہ ہے بھی نہیں. اس مطبوعے کو، اس مخطوطے کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا مقالہ مکمل کیا اور سال کے آخر وہی میرے مشرف تھے. 100 میں سے 100 نمبرات مجھ کو انہوں نے دیے تھے. شفقت و محبت کا عجیب میں نے مرقع وہاں دیکھا اور پڑھانے کا ایسا انداز کہ نہ وہ پڑھانے والے ایک استاد، نہ وہ پڑھانے والے ایک استاد. مجھے آج بھی وہ منظر نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے. ہم لوگوں کا رحلہ ثقافیہ کلیت اللغت العربیہ کے ممتاز طلباء کا جامعہ کی جانب سے مکہ مکرمہ اور جدہ بھیجا گیا. منتخب طلباء تھے. ہم لوگ بس سے گئے، مکہ مکرمہ پہنچے، احرام باندھ کر گئے تھے میقات سے. ہم لوگ عمرہ کیے، عمرہ کر کے وہاں رہے. تو جامعہ ام القریٰ میں جب ہم گئے تو پھر وہاں کے منتظمین نے ہم لوگوں کی دعوت کی. مینا کے میدان میں ٹینٹ لگایا، لائٹنگ کی اور بہت اعلیٰ قسم کا وہاں کا جو کھانا وہ کھانا کھلایا. اب مینا کے میدان میں جامعہ ام القریٰ نے ہم لوگوں کی ضیافت کی. تو ہمارے جامعہ کے جو منتظمین ساتھ میں تھے، جو اساتذہ کرام ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ یہاں ہماری ضیافت ہوئی، ہم اپنے بچوں کی ضیافت اس سے بھی اعلیٰ انداز میں کریں گے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی جانب سے. وہ تو ضیافت جامعہ ام القریٰ کی طرف سے تھی جو مکہ مکرمہ میں مینا کے میدان میں. انہوں نے کہا کہ اب ہم کل عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے سائے میں اپنے عزیز طلبہ کی ضیافت کریں گے. جیسے اس مدرسے کے عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ مجھے رشک آ رہا تھا. کاش میں بھی اس مدرسے کے طالب علم ہوتا کہ مجھے بھی کوئی لفافہ مل گیا ہوتا. تو وہاں جبل رحمت کے سائے میں ہمارے اساتذہ نے ہم لوگوں کی دعوت کی. تو اس دعوت کی دوران کھاتے کھاتے دیکھو کھانا کھا رہے ہیں، ایک طالب علم نے نحو کے استاد سے ایک مسئلہ پوچھ لیا تمیز کے بارے میں اور استثناء کے بارے میں. مشکل سوالات تھے، لیکن جو استاد تھے کھاتے کھاتے انہوں نے جو جواب دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے شرح ابن عقیل یا حاشیہ سبان ان کے سامنے کھلے ہوئے، پوری تفصیل کے ساتھ، بالکل جیسے ایک استاد سبق پڑھانے کے لیے مکمل تیاری کر کے نقاط مرتب کر کے لا کے بورڈ پر بچوں کو سمجھاتا ہے. ایسے وہ جواب دیے تھے. اتنا استحضار ذہنی تھا ان کا، علم پر اتنا کنٹرول تھا، اتنی صلاحیت ان کی تھی. وہاں کے اساتذہ کم سے کم ڈاکٹریٹ کی ڈگری والے ہوا کرتے تھے اپنے فن کی. وہاں جانے کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ اساتذہ کیسے ہوتے ہیں اور محنت کتنی کی جاتی ہے. روضہ پاک کے پاس ہم لوگ امتحان کی تیاری کرتے تھے. روضہ پاک کے پاس صلوات و سلام پیش کر کے وہیں بیٹھ کے ہم لوگ جو عصر کے بعد سے تیاری کرتے تھے مغرب تک، مغرب کے بعد سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد اپنی بلڈنگ پر جاتے تھے. عجیب وہ پڑھنے کا زمانہ تھا. ایک ایک لمحہ وہاں کا سونے سے زیادہ قیمتی تھا. 4 سال رہے لیکن تشنگی ابھی
پوری مکمل ہوئی، ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی تمنا ہے کہ اللہ پاک وہی کا باشندہ بنا دے۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند جاؤ گے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک سے ایک باصلاحیت طلبہ ہوں گے، ایک سے ایک، اور اساتذہ بھی اپنے فن کے ماہرین ہوں گے۔ آپ جتنی محنت یہاں کیے ہو اس سے زیادہ محنت آپ وہاں کیجئے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بالکل مکمل بن کے یہاں سے جا رہا ہوں، نہیں، آپ یہاں جتنے بنے ہو، جتنے سنورے ہو، اس میں اور خوبیاں وہاں آپ کے اندر چڑھنی چاہیے، آپ میں آنی چاہیے، تو وہاں جا کر آپ اتنی اور زیادہ محنت کریں، اتنی اور زیادہ محنت کریں جو دارالعلوم دیوبند کی شان کے مطابق ہو۔ اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، علوم و فنون میں درک عطا فرمائے، ایمان نظر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو نہیں، صدر محترم درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، نظر بس سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے، شرپسندوں کے شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کو آپ کے یہاں بھی محبوب بنا دے، آپ کے بندوں کے یہاں بھی محبوب بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کی افادیت کو اور زیادہ دن بدن ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے طلبہ کو، یہاں کے اساتذہ کو اپنے یہاں مقبولیت عطا فرما، اپنی جانب سے دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اس ادارے سے محبت رکھنے والے جتنے یہاں موجود حاضرین ہیں، جتنی ہماری خواتین اسلام ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنے یہاں مقبولیت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، تنہائی میں سب کے سامنے چھوٹے بڑے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو آپ نے بھرم رکھا ہے آخرت میں بھی اس بھرم کو قائم فرما۔ آپ ستار العیوب ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی ستاری فرما، آخرت میں بھی ستاری فرما۔ اے اللہ علم آپ کی ذاتی صفت ہے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، قرآن و حدیث کا گہرا علم عطا فرما، اور اپنی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجمع میں جتنے برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ شادی کے بعد لاولد رہنے والے مسلمانوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مسلمانوں کے جن گھروں میں لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اے اللہ ان کی بھی شادیاں کرا دے، انہیں بھی خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ ہر شادی شدہ مسلمان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ ہمارے شہر کی معیشت کو اے اللہ ملک کے پیمانے پر امتیازی شان عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر عزیز مالیگاؤں کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا۔ ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا۔ پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما۔ دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما۔ برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ 100% ایمان کی دولت عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، بیمار مسلمانوں کو شفاء کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں میں عصری درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی عزت کی، ان کی عفت کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما اور ایمان کامل پر ہی ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہماری مشکاہ شریف کی تکمیل کرنے والے طلبہ کو حضرت کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے بے پناہ جذبات سے سرشار ہو کر پروگرام کی کامیابی پر سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئے ہوئے ہمارے تمام ہی مہمانان کے ہم ممنون و مشکور ہیں، اور بطور خاص شبیر منڈپ اینڈ ڈیکوریشن صابر بھائی اور ماسٹر ساؤنڈ اینڈ سروس آمین بھائی، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین نصرت و مدد فرمائے۔ کل ناظرہ بالتجوید کی تکمیل کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا، اس لیے وہ ان کے اساتذہ سے گزارش ہے حافظ توصیف صاحب سے رابطہ فرمائیں۔ حافظ توصیف صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حافظ توصیف دائی صاحب جہاں کہیں وہ جلد از جلد آ جائیں۔ سرپرستوں کو، جو مشکلات پوری ان کو، ان کے سرپرستوں کو اور تمام اساتذہ کو، علماء کو۔ مشکاہ شریف کی تکمیل والے طلبہ اور ان کے سرپرستوں کو اور حفاظ کے سرپرستوں کو اور حفاظ کو اور مجلس میں آئے ہوئے تمام ہی علماء و حفاظ کو مدرسے کی جانب سے کھانے کی دعوت ہے، وہ کھانا کھا کر کے جائیں گے۔